علیکم۔ ایکچولی اس مہینے میں میرا آپ لوگوں سے بات کرنے کا کوئی پروگرام نہیں تھا۔ ایک تو محرم کا احترام تھا اور دوسری کچھ میری ذاتی مصروفیات تھی، لیکن یہ جو ابھی موجودہ ٹائم کے اوپر یہ پاکستان کے اندر جو ایک فرقہ واریت کی یہ ایک لہر دوڑی ہے، تو اس سناریو میں نے کوشش کی کہ چلے آپ لوگوں سے بات کر لی جائے۔ یہ پاکستان کے اندر کو پہلی دفعہ یہ اس قسم کے فرقہ واریت کے حالات پیدا کرنے کی کوشش نہیں کی گئی، یہ اس سے پہلے بھی کی جاتی ہے۔ تو میں اس پہ جو سید جواد نقوی ہیں ان کی بات سے بالکل متفق ہوں کہ یہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو صرف اپنا ریٹ بڑھانے کے چکر میں یہ اس قسم کی گفتگو کرتے ہیں۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ یہ اسپیشلی جو شیعہ مکتبہ فکر ہے، ان کا مسئلہ یہ ہے کہ شیعہ مکتبہ فکر میں یہ نہیں ہے کہ کوئی اچھی فیملی نہیں ہے، اس کے ساتھ بہت ساری اچھی فیملی جو ہیں وہ بھی شیعہ بلیوز رکھتی ہیں، لیکن مین مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ شیعہ بلیوز اچھی فیملی رکھتی تھی لیکن ان کا ممبر جو ہے وہ ان لوگوں کے ہتھے چڑھ گیا ہے جن کے اگر پنجابی کہی ہے کہ جنہ دے پیو دادے جڑے سن وہ جنجاں منگدے سن، تو بعد میں انہوں نے دیکھا کہ یہ جو ہمارا سیانہ ہمارا یہ پروفیشن ہے اس میں کوئی اتنا برائٹ فیوچر نہیں ہے، تو انہوں نے آ کے یہ محرم کے اندر اسپیشلی جو تھے یہ شیعہ مکتبہ فکر کے جو ممبر تھے ان کو سنبھال لیا، اور جب یہ شیعہ مکتبہ فکر کے ممبر کے اوپر بیٹھ گئے تو پھر ان کے منہ میں جو بھی غلاظت آئی وہ بکتے رہے، اور شیعہ کمیونٹی کے اندر جو اچھے لوگ تھے ان میں بیچاروں کے اندر یا تو وہ کمزور تھے یا ان میں اتنی اخلاقی جرات ہی نہیں تھی کہ وہ ان لوگوں کو ممبر کے اوپر سے اتار دیتے۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہ لوگ اس قسم کی گفتگو کرتے رہے اور یہ کچھ زیادہ دیدہ دلیر بھی ہو گئے، کیونکہ جس وقت آگے سے کسی نے رزسٹ ہی نہیں کیا تو وہ اس طرح کی گفتگو کرتے رہے اور لگاتار ہی کرتے رہے اور اکثر ہی کرتے رہتے ہیں، کیونکہ آگے سے جواب تو دیتا نہیں ہے کوئی۔ تو ابھی جو مسئلہ یہ پیدا ہو گیا پاکستان کے اندر کہ یہ جب اس قسم کی یہ جو جتنے بھی مراسی ہوتے ہیں، یہ مراسی جو مسلی میں نے آپ کو کہا کہ یہ زیادہ اس قسم کے، میرے اب کافی سارے دوست جو ہے وہ شیعہ قائد رکھتے ہیں، لیکن میں نے میجورٹی میں دیکھا ہے کہ وہ اچھی سپیچ کر ہی نہیں سکتے، وہ نہ اچھا بول سکتی ہے، نہ ممبر کے اوپر بول سکتے ہیں، نہ وہ روسٹرم کے اوپر کوئی اچھی گفتگو کر سکتے ہیں، تو اس لیے وہ لوگ تو آئیں گے نہیں۔ یہ لوگ جو اچھے راگ لگا سکتے ہیں یا اچھے گانے گا سکتے ہیں وہی پھر یہ اس قسم کی چیزیں جو ہے ان کو کرتے ہیں اور ممبر کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں۔ اب جب یہ مسلی اور مراسی جو ہوتے ہیں یہ اس طرح مشہور ہو جاتے ہیں یا یہ ممبر پہ قبضہ کر لیتے ہیں تو اب ان کو کاسٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب یہ کاسٹ ڈھونڈتے ہیں یا نسل ڈھونڈتے ہیں کہ ہم اپنے ناموں کے ساتھ کیا لکھیں، تو یہ اپنے ناموں کے ساتھ کیا ہوتا ہے ان کے لیے بڑا آسان ہوتا ہے کہ یہ اپنے ساتھ سید لکھنا شروع کر دیتے ہیں یا علوی لکھنا شروع کر دیتے ہیں یا امان لکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب یہ جو ہمارے سید برادران ہیں ان کے اندر تو اتنی اخلاقی جرات ہوتی نہیں ہے کہ یہ اگلے سے پوچھ سکے کہ تم سید کیسے ہوگے، لیکن ہم امانوں کا یہ مسئلہ ہے کہ ہم اگلے سے پوچھ لیتے ہیں، کیونکہ ایک تو مین چیز یہ ہے کہ جو بھی یہ عوام نسل ہے یہ شیعہ مسلک پہ ہے ہی نہیں، یہ سارے کی ساری سنی ہے، اور پھر نسل بہت بڑی ہے، اور پھر برصغیر میں ان کا آنا کوئی تبلیغ کی نیت سے تو آئے نہیں تھے، یہ تو اپنے جو جد امجد تھا قطب شاہ غازی یا جسے اون قطب شاہ کہتے ہیں، یہ تو ان کی سربراہی میں غزنوی کی فوجوں کے ساتھ ادھر آئے تھے، اور پھر جتنے بھی زرخیز علاقے ہیں اس پہ انہوں نے قبضے کیے ہوئے، اور یہ نسل شروع بھی اگر آپ پاکستان کے اندر ہی دیکھیں تو پاکستان میں بھی یہ سیالکوٹ بارڈر کے پاس ایک علاقہ ہے بجوات کا، وہ بھی دریائے توی کراس کر کے وہاں سے یہ شروع ہوتی ہے، تو اس کے بعد سیالکوٹ، اس کے بعد گجرات کے اندر کھاریاں تحصیل کے اندر اس کے پورے گاؤں ہیں، جیلم ضلع کے اندر اس کے پورے گاؤں ہیں، ادھر سرگودا کے اندر آ جائے تو سرگودا میں اوپر تلا گنگ، فتح جنگ، اٹک اور خیبر پختونخوا کے مڈ تک یہ نسل چلتی ہے، اور یہ پاکستان کی واحد نسل ہے جو یہ کلیم کرتی ہے کہ یہ حضرت علی کی اولاد ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان کے اندر کوئی ایسی نسل نہیں جو یہ کلیم کرتی ہے، اور یہ اپنے آپ کو ابھی بھی
جو یہ سمجھتی ہے، اور اسپیشلی آپ ان کے اگر صرف اور صرف اس نسل کے اندر، اس نے کہا فیسر اور دوسرے چیزوں کو تو چھوڑ ہی دیں، کیونکہ یہ شروع سے ہی کیونکہ آرمی کے ساتھ منسلک رہے ہیں، تو پاکستان آرمی کے اندر تو ایک بہت بڑا ان کا کنٹریبیوشن ہے۔ اس کے علاوہ دین کے حوالے سے اگر دیکھیں تو دین کے اندر اگر آپ پورے پاکستان کے اندر کسی بھی نسل کو اٹھا لیے جائے تو سب سے زیادہ حافظ قرآن اسی نسل میں سے۔ میں ایسی فیملیوں کو جانتا ہوں جو نسل در نسل، بھائی آپ یہ اندازہ لگائیں کہ پردادا حافظ قرآن تھا، بیٹے آگے جتنے اس کے بیٹے ہیں وہ ساری حافظ قرآن ہیں، پر پوری نسلیں ہی حافظ قرآن۔ یہ ادھر آپ سرگودا کے اندر یہ وادی سونس کیسر اور ان علاقوں میں جائیں تو ہر 5 کلومیٹر کے اندر ایک جو بزرگ ہے ان کا آپ کو دربار ملے گا، اور وہ سارے تبلیغ کے لیے اور ان چیزوں کے لیے جو تھے انہوں نے اپنی پوری زندگیاں جو ہیں وہ وقف کر دی تھی۔ تو یہ کوئی ایسی نسل تو نہیں ہے جس کو آپ سال لگا لیں گے اور یہ آپ کو انڈورس کر لے گی کہ ہاں جی آپ بھی ہو۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ ساری کی ساری نسل جو ہے یہ سنی ہے، اور یہ لوگ کوئی صرف ادھر ہی نہیں ہے پاکستان میں، یہ پاکستان کے علاوہ جو عوام نسل ہے وہ افغانستان کے اندر موجود ہے، وہ شام کے اندر موجود ہے، وہ سعودی عربیہ کے اندر موجود ہے۔ اب پاکستان کے اور افغانستان کے اندر یہ جتنے ہیں یہ سارے اپنے آپ کو یہ حنفی فقہ کے اوپر ہے۔ اب شام کے اندر جو ہے یہ شام کے اندر یہ نہ یہ شیعہ ہے نہ یہ سنی ہے، یہ ایک علیحدہ فرقے کے طور پر وہاں پہ۔ میرا ایک دوست تھا سویڈن کے اندر، میں نے ایک دفعہ اس کو پوچھا کہ تم عوام وہاں پہ سنی ہوتے ہو یا شیعہ ہوتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ نہ ہم سنی ہوتے ہیں نہ ہم شیعہ ہوتے ہیں، ہم لوگ جو ہے وہ نماز اور روزہ اور یہ جو سارے عبادات ہے یہ ساری سنی مکتبہ فکر کے قریب ہے ہماری، لیکن ہم اپنے گلوں کے اندر ایک جس طرح وہ ذوالفقار ہوتا ہے، تلوار ہوتی ہے 2 دھاری تلوار، اس کا ایک لاکٹ پہنتے ہیں، اس میں شیعوں کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ اوان ہے، اور اسی طرح سنی مکتبہ فکر کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ یہ اوان ہے۔ سعودی عربیہ کے اندر یہ سارے مالکی اور حنبلی فقہ کے اوپر۔ اب یہاں پہ برصغیر کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ بس یہ سارے کیونکہ حنفی ہیں، یہ شیعہ، ان میں شیعہ کوئی اسی طریقے سے ہو سکتا ہے کہ کسی عوام نے کسی عورت سے شادی کی ہو اور وہ کوئی اس کے عقاد شیعہ والے ہو تو کوئی اولاد جو ہے وہ شیعہ پیدا ہو گئی ہو، ادروائز تو یہ شیعہ فقہ مکتبہ فکر پہ ہے ہی نہیں۔ اور جہاں تک علویوں کی بات رہ گئی، یہ علوی بھی ایکچولی عوام ہی ہوتے ہیں۔ جب 1947 سے پہلے کچھ فیملیز جو تھی وہ برصغیر کے دوسرے حصوں میں یہ لوگ جو تھے یہ مائگریٹ کر گئے تھے۔ 1947 کے بعد جب یہ لوگ واپس آئے ہیں ادھر سے تو انہوں نے اپنے ساتھ عوام کے بجائے علوی لکھنا شروع کر دیا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ سیدوں کے اندر تو اتنی اخلاقی جرت نہیں ہے کہ وہ کسی کو پوچھ سکے کہ بھئی تو نے یہ اپنا نام کے ساتھ سید کس طرح رکھ لیا، لیکن ہم میں کم از کم یہ اخلاقی جرت ہے کہ ہم لوگوں کو انڈورس نہیں کرتے۔ اور جس طرح کہ یہ صف علوی ٹائپ ہو گیا، یہ پہلے بھی میں نے کچھ لوگوں کے ساتھ علوی لکھا ہوا دیکھا ہے، یہ شیعوں کے ذاکر زکر بنے ہوئے ہیں، یہ مسلم مراسی ہوتے ہیں، ان کا عوانوں سے کوئی تعلق شلق نہیں ہوتا۔ اور میں آگے بھی لوگوں سے کہتا رہتا ہوں کہ جب آپ نے اپنی نسلیں چینج کرنی ہوتی ہے تو آپ نے اپنی نسلیں جو ہے وہ یہاں کی مقامی نسلیں رکھ لیا کریں، اور اگر مقامی نسلیں نہیں رکھ سکتے تو یہ شیعہ جتنے بھی اپنے آپ کو کنورٹ کرتے ساتھ سید ٹھیک ہے، شاہ نقوی رکھ لے، شرازی رکھ لے، جعفری رکھ لے، جو مرضی رکھتے رکھتے رہے، ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے کہ آپ کوئی اپنی نسل کے ساتھ کوئی بھی اگر لگ کر آپ اس قسم کی غلاظت بکنا چاہتے ہو تو بکتے رہے، ہمیں تو کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا۔ تو لیکن مین چیز یہ ہے کہ آپ ان نسلوں کے نام اپنے ساتھ مت لکھنا شروع کر دیں جو لوگ آپ کو انڈورس ہی نہیں کرتے۔ ہمیں تو پتہ ہے کہ ہمارا باپ کون ہے، ہمارا دادا کون ہے، ہمارا پردادا کون ہے، ہمارا لکڑ دادا، ہمیں تو اپنے سارے شجرہ نسب کا پتہ ہوتا ہے، اور ماں باپ سے ہمیں اپنے شجرہ نسب کا پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے فور فادرز کون ہیں۔ اور میجورٹی آف عوام جو ہیں پاکستان کے اندر جتنے بھی عوام اور علوی ہیں ان میں میجورٹی ایسی ہیں جن کو پتہ ہے کہ ہمارے باپ دادا جو ہے ان کا کس طریقے سے حضرت علی سے تعلق بنتا ہے۔ یہ کوئی ایسی نسل نہیں ہے جن سے میں نے پہلے بھی کہا ہے کچھ سجدوں کی طرح کہیں کہ ہم لوگ جی تبلیغ کرنے آ گئے، ہم لوگ تبلیغ کرنے نہیں آئے تھے، نہ ہم کو تبلیغ کرتے ہیں۔ ہم لوگ تو صرف آئے تھے اس وقت غزنوی کی فوجوں کے ساتھ، یعنی غزنوی کو ہماری ضرورت تھی تو ہم اس وقت ہمارے جو جد امجد تھے غازی قطب شاہ تو وہ ان کے ساتھ آ گیا، ہمارا لشکر آ گیا تو ہم ادھر پھر آ کے آباد ہو گئے۔
صرف اتنی سی بات ہے۔ اور یہ جو ذاکرین ہیں، آپ مہربانی کیا کیجیے، آپ کوئی نا یہاں کی مقامی کاسٹیں جو ہیں وہ اپنے ساتھ لکھا کرے، اور اس کے بعد جس طرح مرضی آپ جو مرضی غلاظت بکتے رہے۔ تو یہ چیزیں ہیں، یہ آپ بہت ضروری ہیں جو سمجھانے کے لیے، جو معاشرے کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ان لوگوں کا ہم لوگوں سے تعلق کوئی نہیں، اور نہ ہم لوگ ان لوگوں کو انڈورس کرتے ہیں، اور نہ ہم لوگ ان کو کرتے ہیں۔ اور ہر بندہ جو ہے، اب مثلا یہ سیدوں میں تو کہتے رہتے جو شیعہ سید ہے، جو سنی سید ہے، بھائی ہم میں کوئی نہیں ہوتے۔ یہ علوی یا عوان جو ہیں ان میں شیعہ شوئے کوئی نہیں ہوتے، یہ آپ کو بالکل کلیئر کٹ بتا دوں، یہ سارے سنی ہوتے۔ تو یہ کچھ باتیں تھی جو آپ لوگوں سے شیئر کرنی تھی، اور مجھے بڑا افسوس ہوا جب میں نے وہ نام، میں نے کہا دیکھو جی جو مسلم مراسی ہے اس نے ناموں کے ساتھ ہماری نسلوں کو لگانا شروع کر دی۔ تو یہ کچھ باتیں تھی وہ آپ لوگ سے شیئر کرنی تھی۔ باقی اللہ آپ کا ہمیں ناصر ہو۔ تھینک یو جی، اللہ حافظ۔